ہیں یا کہ مروا پر پہنچے ہوئے ہیں یا صفا سے اتر رہے ہیں یا مروا کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اگر اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں کھڑے ہیں اسی جگہ پر صفا مروا کا دوڑنا رک جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اگر حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کے قریب پہنچ چکے ہو، ادھر سے تکبیر شروع ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حجر اسود کو چومنا بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہوگی۔ اگر رکن یمانی کے سامنے ہو، رکن یمانی کو چومنے لگے ہو، ادھر سے نماز کا وقت آ گیا ہے، چھوڑ دو گے، نماز ادا کرو گے۔ اگر تم جہاد کر رہے ہو، میدان جہاد میں ہو، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہو، فرمایا اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک دستہ آئے گا آ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نماز شروع کرے گا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ میدان میں چلا جائے گا، دوسرا لشکر آ جائے گا، وہ نماز کی ایک رکعت ادا کرے گا، وہ چلا جائے گا، پہلا آئے گا، وہ آ کر دوسری رکعت کو مکمل کرے گا، وہ چلا جائے گا، پھر وہ پہلے والا دوسرے والا آ جائے گا۔ یعنی کہ میدان جہاد میں بھی جب نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھنی ہوگی، اور رکن یمانی کے سامنے بھی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، طواف کعبہ کے وقت بھی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، طواف رک جائے گا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حجر اسود کو چومنا ترک ہو جائے گا، نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر جنت معلیٰ میں ہوگے، اگر ریاض الجنہ میں ہوگے، جہاں بھی ہوگے، زیارات کا مقام جتنا بھی اعلیٰ ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، نماز ہوگی۔ فرمایا ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے، ایک صورت ایسی ہے، ایک سیرت ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تم نماز کی حالت میں بھی ہو، نماز پڑھ رہے ہو، فرض نماز ہو، اللہ کی بندگی کر رہے ہو، ایک رکعت پڑھ چکے، دو پڑھ چکے، تین پڑھ چکے، چوتھی پڑھ چکے، اب تحیات کی آخری سٹیج پر بیٹھے ہو، لیکن لجپال نبی نے تمہیں بلایا ہے، لجپال نبی نے تمہیں پکارا ہے، لجپال نبی نے تمہیں آواز دی ہے، فرمایا اب تم نے ایک لفظ آگے نہیں پڑھنا، اب تم نے التحیات کو، تشہد کو مکمل نہیں کرنا کہ ہم اپنی نماز کو مکمل کر کے بعد میں رسول کی بات کو سنیں گے۔ اگر ایک رکعت پڑھ چکے ہو تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک رکعت پڑھی ہے، دوسری رکعت کو ملا کر دو پڑھنے کے بعد پھر جا کے محمد رسول اللہ کی بات کو سنیں گے۔ فرمایا نہیں، جس حالت میں بھی ہو، نماز کی حالت میں ہو، میرا محبوب محمد بلائے تو نماز کو اسی جگہ چھوڑ دو اور میرے محبوب محمد کے پاس چلے جاؤ، اس کی بات سنو، جتنی دیر وہ بٹھائے بیٹھو، جتنی دیر وہ کھڑا رکھے کھڑے رہو، پھر آ جاؤ، وہاں سے کوئی کام بھیجے کام پہ چلے جاؤ، مسجد کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، جگہ کو چھوڑ دو، ایک گھنٹہ گزر گیا ہے، نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، فرمایا تم آ کر اسی جگہ سے نماز شروع کر دو، خدا لم جزل تمہاری اسی جگہ سے نماز قبول فرما لے گا۔ مثال یہ دی ہے میں نے کہ ہر جگہ پر ضروری نماز ہے، حرم پاک میں، بیت اللہ میں، طواف میں حالت نماز ضروری ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے، جب حضور بلائے تو حالت نماز کو چھوڑ کر حضور کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا وہ ضروری ہے، وہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور فرمایا پھر نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، نہیں جائے گا، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر دوڑے آؤ، سب چیزوں کو چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ پھر ہے اب غزوہ احد کا وقت ہے،
حضور علیہ السلام نے بلاوا بھیجا